ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا. أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسی بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، بار دیگر سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین سے تقوی الہی کی سفارش و گزارش کی جاتی ہے. ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے اور یہی تقوی الہی ہی آخرت میں، قیامت میں کام آ جائے گی. میرے محترم مومنین، میں خطبہ کو مختصر کروں گا، اس لیے میرے بعد نماز جمعہ کے بعد فرزند ارجمند شہید آغائے عرفانی قدس اللہ سرہ وہ بھی اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں. تو مختصر طریقہ سے آپ کی خدمت میں، یقیناً پوری دنیا اور آپ سب جانتے ہیں شیعوں کا پاکستان بنانے میں جو کردار ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، محتاج بے بیان نہیں ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، پوری دنیا پاکستانی قوم جانتی ہے کہ پھر پاکستان کو بچانے میں، پاکستان کی حفاظت میں شیعیان حیدر کرار کا خون پاکستان کا چپا چپا میں شامل ہے. پاکستان کا ہر خطہ قطعہ زمین میں، پہاڑ سے لے کر میدانوں تک شیعیان حیدر کرار کا خون شامل ہے. آپ جانتے ہیں سیاچین سے لے کر، کرگل سے لے کر، وزیرستان سے لے کر گوادر تک شیعوں کا خون شامل ہے. چین کے بارڈر سے لے کر، افغانستان کے بارڈر سے لے کر ہندوستان کے بارڈر تک شیعوں کا خون گرا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے. اور یقیناً شیعیان حیدر کرار کی پاکستان بنانے میں بھی قربانیاں ہیں، پاکستان کو بچانے میں بھی قربانیاں ہیں، اور اس کے اوپر ہم فخر بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے باعث افتخار ہے. کیوں؟ اس لیے ہمارے جوان پاکستان کو بچانے کے لیے ہی یہ قربانیاں دے رہے ہیں، مادر وطن کو بچانے کے لیے ہی یہی قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے خاطر قربانیاں دی گئی ہے اور دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. اور پاکستان کو بچانا، مادر وطن کو بچانا ہم اپنے شرعی فریضہ سمجھتے ہیں، اسلامی فریضہ سمجھتے ہیں. اور پاکستان کو بچاتے ہوئے، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے مرنا، مارا جانا، یہ ہم شہادت سمجھتے ہیں. اور شہادت کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے لیے سعادت اور خوش بختی سمجھتے ہیں، اور اسی کے اندر خوشنودی خدا سمجھتے ہیں. اور پاکستان کو بچانے میں، شہادت میں ہی جنت کا راستہ ہم تلاش کرتے ہیں.
جمله شهدا و درجات و بلنده پارا سید شهدا باندې بلند صلوات. اور اس حوالے سے خصوصاً ضلع کرم کے توری قوم شیعیان حیدر کرار کا کردار بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. عظیم قربانیاں دی ہے. بس چاہیے ریاست کو بھی چاہیے, حکومت کو بھی چاہیے کہ ان قربانیوں کو قدر کے نگاہ سے دیکھے, ان قربانیوں کا احترام کرے, ان قربانیوں کا وقار رکھے. نہ ان کی ایسی قربانی دینے والی قوم کو محاصرہ میں رکھے, راستوں کو خود ریاست بند کر دے, بندش میں رکھے, اور اس قوم کے لیے ضلع کرم کے راستوں کو خوارج کے رحم و کرم پر چھوڑے. جب بھی یہ خوارج چاہے لوٹے, جب بھی چاہے قتل کر دے اور راستوں میں دندناتے پھرے. یہ کوئی ایسی قربانی دینے والی قوم کے ساتھ عدالت نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. اور یقیناً پشاور کوہاٹ کے معاہدہ سے اب تک کتنی مدت گزر گئی. وہ حکومت, وہ ذمہ دار افراد جو کہہ رہے تھے آپ معاہدہ کے اوپر دستخط کر دیں, ہاں ہم 1 گھنٹے میں راستوں کو محفوظ بنائیں گے, راستوں کو کھول دیں گے, وہ وعدے کدھر گئے؟ اور آج تک راستہ جو ہے وہ محفوظ نہیں بنا سکا, اور آج تک لوگوں کی کوئی کانوائی نہیں ہوئی, آج تک راستے محفوظ نہیں ہیں. اس لیے آپریشن برائے نام آپریشن میں بھی کوئی مسخرہ پنی نہ ہو. آپ ریاست کو چاہیے کہ ان خوارج کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور سختی سے نمٹا جائے, اور آہنی ہاتھ سے ان کے ساتھ نمٹا جائے. وگرنہ شیعیان حیدر کرار ہم ان خوارج کے ساتھ ہمیشہ نبر آزما رہے ہیں, جنگ میں رہے, اور اب بھی ہے, اور ہم آئندہ کے لیے ان کے ساتھ لڑ سکتے. لیکن ایک مشکل اس میں یہ ہے, جب ہم ان خوارج کے ساتھ لڑتے ہیں تو اس کو مسلکی رنگ دیا جاتا, اس کو مذہبی رنگ دیا جاتا, اس کو فرقواریت میں لیا جاتا, اس کو شیعہ سنی کے جنگ دیا جاتا. وگرنہ ہم سنیوں کے ساتھ نہیں لڑتے, ہم ان خوارج کے ساتھ لڑتے. اگر حکومت اتنی کمزور ہے, جب سے معاہدہ ہوا ہے اس وقت سے اب تک راستہ کو محفوظ نہیں بنا سکا ہے, اگر حکومت اتنی کمزور ہے تو حکومت بھی ہٹ جائے, اور برادران اہل سنت جو خوارج نہیں ہے, خوارج سے اپنے ہاتھ کو اٹھائے, چھوڑے ہم جانے اور خوارج جانے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, چھپرے سے لے کر پارچنار تک اگر حکومت بھی ہٹ جائے اور سنی بھی ان خوارج سے اپنے ہاتھ کو اٹھائے, ہم چھپرے سے پارچنار تک چند دنوں میں راستہ کو بھی محفوظ بنا سکتے, اور ان کو سبق بھی سکھا سکتے, اور ان کا اس راستوں سے صفایا بھی کر سکتے. '' 'ء 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 'ء
یہ حکومت کیسی حکومت، یہ ریاست کیسی ریاست، اتنے مدت میں خوارج سے راستوں کو محفوظ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ یقیناً ہم شیعہ سنی بائی بائی ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارا مراجع مجتہدین کا حکم بھی یہی ہے۔ چاہیے برادران اہل سنت کو خوارج کو اپنے صفوں سے نکال دے۔ یقیناً یہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان جو تفریق پیدا کرنے کی سازش ہے، یہ سازش ایک عالمی سازش کا حصہ ہے، یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ یہ لوگ اس سازش سے چاہتے ہیں، اس تفریق سے مسلمانوں کے شیعہ سنی کے آپس تفرقہ ڈال کر یہ چاہتے ہیں کفار اور اسرائیل کے مفادات کو تحفظ کرے، اور چونکہ انہوں نے ایک جگہ پر شیعہ سنی اتحاد سے زخم کھا چکے ہیں، مجروح ہو چکے ہیں، یہ مفتوح ہو چکے ہیں، مغلوب ہو چکے ہیں۔ وہ کہا جب ایران، حزب اللہ، انصار اللہ یمن، حشد الشعبی عراق جو شیعہ ہے، سنی حماس کے ساتھ اتحاد ہوا تو ادھر ان کو بڑی شکست کھانی پڑی، ان کے نقصان میں یہ اتحاد تمام ہوا۔ عالمی سطح پر سالہ تک لڑے لیکن شکست کھائی، اور اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس خطہ میں اس قسم کا مسلمانوں کے آپس میں خطہ کے سطح پر کوئی اتحاد نہ ہو جو اس طرح زخم کھانا پڑے۔ یہ ایک عالمی سازش ہے۔ تو اس لیے میں دعوت دیتا ہوں شیعہ علماء، شیعہ عمائدین، شیعہ مشران، اسی طرح سنی علماء، سنی عمائدین، سنی مشران آپس میں ملے، آپس میں بیٹھے، اس علاقہ کے مستقبل کے حوالے سے ایک جامع حکمت عملی اپنائے، ایک جامع حکمت عملی بنائے، اور مسلمانوں کا خون گرنے سے بچائے، اور اس علاقہ میں فتنہ و فساد سے اس علاقہ کو بچائے، امن کی طرف قدم رکھے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ شیعہ علماء کا بھی ذمہ داری بنتی ہے، سنی علماء کا بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کے لیے اوجب الواجبات ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے کہ اس علاقہ میں خون بہت گرا، چاہیے علماء، شیعہ سنی علماء مل کر اپنے کردار ادا کریں اور اس علاقہ کو امن کی طرف لے جائیں۔ اور اس کے لیے ہم مرکز کی طرف سے ایک علماء کا وفد تشکیل دے رہے ہیں، اور یہ علماء کا شیعہ وفد ہم چاہتے مرکز کی طرف سے اہل سنت علماء کے پاس جائے اور آپس میں بیٹھے مکالمہ کرے، بات کرے، اور اس میں چاہیے ریاست اور حکومت کو بھی تعاون کرے، وہ سہولت کاری کرے، شیعہ سنی علماء کو آپس میں ملا دے، آپس میں مکالمہ کرا دے، اور اسی طرح چاہیے کہ علماء شیعہ سنی علماء کے سرپرستی میں عمائدین کا، مشران کا ایک کونسل بنایا جائے مشترکہ اس علاقہ کے، شیعہ عمائدین، سنی عمائدین، مشران، شیعہ علماء، سنی علماء کا ایک کونسل اور ایک کمیٹی تشکیل دیا جائے۔ یہ مشترکہ کمیٹی، یہ مشترکہ کونسل اس علاقہ کے حالات کے اوپر نظر رکھے، امن کے اوپر نظر رکھے، اور جو بھی خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو، کوئی بھی اس علاقہ کے امن کے خلاف کوئی قدم اٹھائے
اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہے اور اس علاقے کے امن کے خلاف شیطنت کرے، شرارت کرے، تو علماء شیعہ سنی مشترکہ کونسل عمائدین، شیعہ سنی عمائدین کا کونسل مل کر بلا استثناء، خواہ وہ شرارت شیعوں کی طرف سے ہو، خواہ وہ شرارت سنیوں کے کسی فرد کی طرف سے ہو، اس کو سخت سزا دی جائے اور اسے نشان عبرت بنایا جائے۔ یہ کون سی بات ہے کہ شیعوں کی طرف سے ایک بندہ جو ہے کوئی ایک بات کرے یا سنیوں کی طرف سے کوئی ایک بندہ جو ایک بات کرے اور آپس میں سارے مسلمان لڑے جھگڑے اور خون گرے؟ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ شیعہ سنی عمائدین علماء کی سرپرستی میں ایک کونسل کو تشکیل دے اور اس کرم کے ضلع کرم کے اوپر نگرانی کرے، دیکھیں جس کی طرف سے بھی کوئی شرارت ہو اسے کنٹرول کرے اور اسے مشترکہ طور پر سزا دے، تاکہ اس طرح ہم حالات جو ہے بہتر سے بہتر حالات کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اگر اب بھی ہم اس عالمی سازشوں کا شکار رہے اور اب بھی اگر کوئی جامع حکمت عملی شیعہ سنی مل کر نہ بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ مستقبل میں پھر شیعہ سنی دونوں سخت سے سخت حالات سے دوچار ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کوئی اس طرح قدم اٹھانا چاہیے اور سخت قدم اٹھانا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ دعا ہے، پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، اس جمع پر حاضرین پر مومنین پر اپنی رحمت برکت نعمت شامل حال فرما۔ پروردگارا مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگارا تمام مومنین کے نذرات صدقات خیرات کو اپنے درگاہ میں قبول و مقبول فرما، اجر عظیم عنایت فرما۔ پروردگارا جو مومنین باہر ممالک میں ہے آفات سفر سے محفوظ فرما، صحت سلامتی عطا فرما۔ اور اسی کے ساتھ آپ سب حاضرین